الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، زندگی کا یہ چھوٹا سا مرحلہ اور پھر اس کے بعد ایک طویل زندگی کا سلسلہ ہے. زندگی کا یہ مختصر سا مرحلہ ایسا ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی. ایک زندگی کا یہ مرحلہ ہے. باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی زندگی گزار کے جاتا ہے تو اگلے مرحلے کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہے کأنها عشیۃ او ضحاها، ایک صبح یا ایک شام. یہ اس اگلے زندگی کے مرحلے کے مقابلے میں یہ مختصر سی زندگی ہے. اس زندگی کا سارا مدار اور اس زندگی کے ساری نعمتوں کا نفع اور فائدہ اٹھانا وہ روح پر ہے، سانس پر ہے. سانس ہے تو پینے کی لذت بھی ہے، پہننے کی لذت بھی ہے، کھانے کی لذت بھی ہے، دیکھنے کی لذت بھی ہے، سننے کی لذت بھی ہے. جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا سانس پر ہے. سانس نہیں تو کچھ بھی نہیں. کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ دنیاوی زندگی کا جو مرحلہ ہے اس سے نفع، نعمتوں سے نفع اٹھانا، یہ سانس پر موقوف. اور اگلی زندگی ہے، طویل زندگی ہے، اور وہاں بھی بہت غیر معمولی نعمتیں ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر رکھا ہے. تو وہاں کی ساری نعمتیں وہ سانس کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر. ایمان ہے تو اس زندگی میں نعمتوں سے لطف اٹھائے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، تو پھر تو اس کی زندگی ایسی ہوگی، نہ زندگی نہ موت. تڑپ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، تکلیف میں ہوگا، کرب میں ہوگا، جہنم میں ہوگا. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی نہ موت. وہ تو اس کیفیت میں ہوگا اگر ایمان نہیں ہے تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے، پہلا مرحلہ ہے. یہاں آدمی کھانے کا لذت لیتا ہے، پینے کی لذت لیتا ہے، پہننے کی لذت لیتا ہے، آنکھوں سے لذت اٹھاتا ہے، اللہ کی انگنت نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سانس ہے نا، سانس ہے تو سب کچھ ہے. لیکن جو زندگی کا اگلا مرحلہ ہے اور وہاں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کا لطف لینا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان ہے.
ایمان ہے تو زندگی ہے وہاں، جنت ہے وہاں کی نعمتوں سے لذت اور مزے ہیں. ایمان کوئی نہیں تو میرے عزیزو وہاں زندگی کوئی نہیں. لا يموت فيها ولا، تڑپ رہا ہوگا، تکلیف میں ہوگا، کبھی کہے گا کاش کہ اس سے اچھا مر ہی جاتا. تو یہ جو اللہ نے زندگی کا یہ سانس دے رکھا ہے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں سے اصل کمائی یہی ہے کہ اللہ کرے اس زندگی کا یہ سرمایہ ایمان لے کر دنیا سے چلے جائے. ایمان لے کے چلے جائے. ایمان ساتھ ہو جائے. اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی. ہے بھی یا نہیں؟ دولت بڑی ہے نا، جس پر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی موقوف ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا لطف ہے، جس دولت پر ہے اس کی تو فکر ہونی چاہیے. عقل مند لوگ فکر کرتے ہیں، دور اندیش لوگ بڑی فکر کرتے ہیں، سمجھدار لوگ تو زندگی گزارتے ہی اس دولت کی خاطر ہے. کس طرح یہ دولت بس مل جائے اور اس پر خاتمہ ہو جائے. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اور جن کے پاس یہ دولت ہو اور پھر اس دولت کے ساتھ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بدولت انہیں اس دولت کی بڑی فکر ہوتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا تھا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اس کے 70 سے زائد شاخیں ہیں. افضل لا الہ الا اللہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. وادناها اماطۃ الاذى، اور اس میں سب سے ادنا شاخ اور ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے. اب ایمان کی ہر وقت فکر رہتی تھی کس حال میں ہوں. ایمان کی دیکھ بھال بڑی فکر ہوتی. جب ملاقات ہوتے تھے تو کہتے تھے کیا حال ہے ایمان کے لحاظ سے، ایمان کیسا ہے. جیسے ہم ملتے ہیں نا، کہتے ہیں کاروبار کیسا ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، ملاقات کاروباری باتیں ہوتی ہیں، دکان کی بات، کاروبار کی بات، ٹیکس کی بات، بجٹ کی بات. وہاں جب ملاقات ہوتی تو کہتے تھے کیف ایمان کے لحاظ سے تمہارا کیا حال ہے. اللہ کے نبی بھی فرمایا جددوا ایمانکم، اپنا ایمان تازہ کرو، تازہ کرو، خوبصورت بناؤ، خوبصورت بناؤ. تو انہیں فکر ہی یہ لائق ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گھر باہر اس دولت کی بڑی فکر ہوتی تھی. ایمان کیسا ہے؟ اس لیے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی بنیاد ہی یہی ہے.
سانس نہ ہو تو آنکھیں کس کام کی، کان کس کام کا، گویائی کس کام کی، اعضاء جوارے کس کام کے، گھر کا محل نما گھر سانس نہ ہو تو کس کام کا؟ جو کچھ ہے سانس کی بدولت ہے نا. تو ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک اگلی زندگی اس سے ایک لامحدود زندگی ہے. تو اس لامحدود زندگی کا تمام تر نعمتوں کی بنیاد یہ ایمان ہے. اور اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، اتنی بڑی دولت. اللہ کریم کہہ رہے اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا. اس کی قیمت دنیا اگر لگانا چاہے نا، ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا. صرف یہ مسجد نہیں، صرف ایک صوبہ نہیں، صرف ایک ملک نہیں، صرف ایک بر اعظم نہیں، صرف رہائشی دنیا نہیں، سمندر، دریا، چٹیل میدان، آبادی، پوری دنیا، یہ ساری کی ساری سونے سے بھی بھر جائے نا، سونے سے بھی بھر جائے، اور یہ چاہ لے کہ آج ایمان مل جائے، ایمان کی برکتیں مل جائیں، سب کچھ بھی لگا دے، پھر بھی سودا نہیں ہوگا. یہ سب کچھ دینا بھی چاہے پھر بھی سودا نہیں ہوگا. ایمان بتائیے نا، جب آدمی کی سانس نکل رہا ہو تو کیا کہتا ہے؟ سارا گھر بھی بک جائے نا جان بچ جائے، ساری زمین بھی بک جائے جان بچ جائے. ایسا ہی ہے نا، سارا کارخانہ فیکٹری بک جائے جان بچ جائے. جان بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جب جان جا رہی ہوگی نا، کہے گا ساری دنیا کا خزانہ اتنا کہ ساری دنیا میرے پاس سونے سے بھری ہوئی ہو، سب دے دوں گا، جان بچاؤں گا. ایمان، وہاں تو جان ایمان کے ساتھ ہے نا. اللہ ہمیں اس دولت کی عظمت، اہمیت، قدر نصیب فرما دے. اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. اندازہ نہیں ہے کیا دولت ہے. اگر اس کا اندازہ ہو جائے نا، مال لگا دے، عزت لگا دے، جان کی بازی لگا دے، ایمان نہ جانے دے. مال لگا دیں، عزت لگا دیں، زندگی دے دیں، ایمان نہ جانے دیں، ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اگر اہمیت ہو جائے اور اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے، ایمان کیا دولت ہے. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اللہ نے انہیں روشن عقل عطا فرمائی تھی. اللہ نے انہیں روشن عقل عطا فرمائی تھی، اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، دور اندیش بنایا تھا، روشن خیال بنایا تھا. اور سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی برکت تھی. ہر وقت یہ فکر ہوتی کہ ایمان کی سطح کیا ہے، ایمان کا کیا حال ہے. انہیں اپنی بھی فکر ہوتی، اپنی اولاد کی بھی. سب سے پہلی فکر ایمان کی ہوتی تھی. سمجھدار لوگ تھے نا.
کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، گزر جائے گی. یہ زندگی تو چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. کسی کی 40 سال ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ کسی کی 60 سال ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ اور کوئی تو ایسے ہیں جو بونس پہ چل رہے ہوتے. یہ تو گزرنی ہے، گزر رہی ہے، اور کئیوں کی گزر چکی ہے. ہمارے گھروں کے کتنے لوگ جا چکے ہیں. لیکن جو زندگی ہے اور وہاں کا سارا زندگی کا سلسلہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے. وہ کس سطح پہ ہے؟ اس لیے کہ مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو. جیسے مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو. مومن جس کے پاس ایمان ہو. بس اوقات ایمان ہوتا ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلام ہو. بس اوقات اسلام ہی کوئی نہیں ہوتا اور سمجھتا ہے مسلمان ہوں. اس لیے کہ بعض گمراہیاں، بعض گمراہ کن خیالات اور بعض گمراہ کن نظریات ایسے ہیں وہ ایمان کے ساتھ نہیں مل سکتے. ان کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. ویسے تو مرزا غلام محمد قادیانی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن جب ان کے خیالات کو ایمان کے ساتھ جوڑا جائے تو ایمان اسے قبول نہیں کرتا. تو صرف مومن کہلانے سے مومن نہیں ہوتا. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی حقیقت ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلام ہو. کہ مردم شماری کا لکھا مسلمان مسلمان نہیں. پیدائش کے موقع پہ چند مسلمانوں کے رسم و رواج رکھنے کا نام اسلام نہیں. وہ تو ایک زندگی ہے. اگر اسلام کی زندگی ہے تو مسلمان ہے. تو فکر ہوتی تھی کہ جس پر ساری زندگی کا مدار ہے ایمان، اللہ کرے وہ ساتھ جائے زندگی میں. جب مر رہے ہوں تو وہ دولت پاس ہو، اس کی فکر ہوتی تھی. اور بہت محتاط زندگی گزارتے تھے. بڑے احتیاط سے زندگی کے رات دن گزر رہے ہوتے تھے. بڑی اللہ کے سامنے آہو زاری ہوتی تھی کہ اللہ ایمان اس پہ زندگی گزرے. تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت بتائے. ایمان کی علامت بتائیں تاکہ ہم اپنا ایمان دیکھ سکیں کہ ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں. بڑا احسان کیا ہے اس امت پر حضرات صحابہ نے، بڑا احسان کیا. اور ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی سے پوچھ لی ہیں کہ امت کے لیے ساری زندگی کے لیے رہنمائی ہو گئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت بتائیں نا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی علامت بتا رہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس علامت کے ذریعے اپنا ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے. ہر آدمی. اس کے لیے لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں، بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. شہری دیہاتی ہر مسلمان، ہر طبقے کا مسلمان، مرد عورت، اس علامت کے ذریعے اپنا ایمان دیکھ سکتی ہے.
ہے بھی یا نہیں؟ یا ایسی ہم مسلمان کہلاتے، ایمان والے کہلاتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری نافرمانی اور گناہ شرمندہ کر دے نا، شرمندہ کر دے، نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے شرمندہ کر دے، پریشان کر دے، بے چین کر دے، سمجھ لے تو ایمان والا ہے. اب کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھائی ہے اور جھوٹ بولنا برائی ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا مسلمانوں میں اچھی چیز ہے اور چھوڑ دینا بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اپنا حق کھانا اچھی چیز ہے، دوسروں کا حق ناجائز لینا بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا انصاف کی بات کہنا اچھی بات ہے اور غیبت کرنا اور طنز کرنا اور تنقید کرنا بری چیز ہے؟ سب جانتے. یعنی بے شمار اچھائیاں اور برائیاں ایسی ہیں جو ہر عام و خاص جانتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اچھائی کر کے سرور آتا ہے؟ جیسے بھوکے کو اچھا کھانا مل جائے تو سرور آتا ہے، پیاسے کو پانی مل جائے تو سرور آتا ہے، گرمی والے شخص کو ٹھنڈک مل جائے تو سرور آتا ہے، کسی سخت نیند والے کو میٹھی نیند آ جائے تو سرور آتا ہے. تو آیا نیکی سے بھی ایسا سرور آتا ہے؟ نیکی کرنے سے بھی ایسا مزہ آتا ہے؟ اور برائی کرنے سے کیا شرمندگی ہوتی ہے کہ غیبت ہو گئی ہے، جھوٹ بول دیا، اندر سے دکھی ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، تڑپ رہا ہے اندر سے، بدنگاہی ہو گئی، پریشان ہو گیا؟ برائی ہے نا. اس برائی سے شرمندگی ہو رہی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیمانہ دے دیا ہے کہ ہم اپنا ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں نا، کہ نیکی سے سرور آئے اور برائی سے دکھ ہو، گھٹن ہو، تکلیف ہو، شرمندگی ہو. کیسے گھٹن ہوتی ہے آپ کو؟ اگر کوئی ایسی چیز کھا لے، زہر کھا لے غلطی سے اور پتہ لگ جائے کہ زہر اندر چلی گئی ہے، بتائیے کیا ہوتا ہے؟ سرور آتا ہے. ایسی گھٹن ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسا تڑپتا ہے، جب تک اس زہر کا اثر نہ چلا جائے چین نہیں آتا. کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس، طبیب کے پاس، اسپتال. کس طرح اس کا زہر ختم ہو جائے. جب ایمان ہوتا ہے نا، ایمان ہوتا ہے اور برائی ہو جاتی ہے. ایمان کے ساتھ برائی ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ برائیوں پہ زندگی نہیں گزار سکتی. گناہوں کو زندگی میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا. گناہ ہو سکتا ہے، برائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ برائی اور گناہ اس کی زندگی میں جاری رہے، یہ ایمان برداشت نہیں کرتا. برائی ہو گئی، زہر کھا لیا، کیسا تڑپتا ہے.
ایسی جب ایمان ہوتا ہے اور کوئی برائی ہو جائے تڑپتا ہے، جب تک کہ اس کا علاج نہ کر لے چین نہیں آتا. کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یا دوڑتا ہے معالج کے پاس، طبیب کے پاس. حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اس کا علاج تجویز فرمائیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیفیت یہی تھی. صحابی ہیں، ایمان ہے، بڑا ایمان ہے اور بہت ہی بڑھیا ایمان ہے، لیکن اس بڑھیا ایمان کے پاس حضرت ماعز اسلمی سے گناہ ہو گیا. اب جب گناہ تو ہو گیا، زنا ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن یہ ایمان اب اس گناہ کے ساتھ رہنے نہیں دیتا، رہنے نہیں دیتا. دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہم زہر کھا لیں طبیب کے پاس دوڑتے ہیں نا، جیسے غلطی سے زہر کھا لیتے کس کے پاس دوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں نا. تو ان سے گناہ ہو گیا تو دوڑے. یہ خیال نہ کیا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میری تو عزت ختم ہو جائے گی. اگر میں نے بتا دیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اپنی عزت کا خیال نہ رکھا، بلکہ جانتے تھے اگر اس گناہ کے ساتھ مر گیا، اس گناہ کے ساتھ مر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. جیسے زہر کھانے سے آدمی دوڑتا ہے نا، چین نہیں آتا، ایسی جب ایمان ہوتا ہے اور خطا ہو جاتی ہے اسے چین نہیں آتا. دوڑتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے. آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آ گیا. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر آپ نے ادھر سے آ گئے، پھر چہرہ پھیر لیا. 4 مرتبہ ایسا کیا اور غلطی کا اقرار کیا، اور جانتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہے، یہ بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا، گھر بیٹھنے کا سکون نہیں ملا. دوڑے، اور یہ بھی پتا ہے سزا کیا ہے. سزا ہے پتھروں سے سنسار کرنا. دنیا دیکھے گی پتھر مارے جائیں گے، یہ سزا بھی پتا ہے، لیکن ایک اطمینان تھا. اطمینان کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے توبہ کر لیے، سزا ہو جائے گی، کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے اٹھوں گا. گناہ کی سزا ہو گئی نا، توبہ ہو گئی نا، بارگاہ خداوند میں سرخرو ہو کے اٹھوں گا. اور ہوا بھی یوں. جب پتھر مارنے والے نے پتھر مارا اور اس کا چھینٹا کسی کے کپڑے میں پڑا تو کوئی بری بات کہہ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا پتا ہے ماعز نے وہ توبہ کی ہے کہ جنت کے اندر مزے لوٹ رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے جنت کی نعمتوں میں. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایک خاتون آئی، ایمان ہے، غلطی ہو گئی. کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو واپس کرو. پھر آ گئی، پھر واپس کیا، پھر آ گئی. آپ نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں امید سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فرمایا جاؤ، جب بچہ ہو جائے تو پھر آنا. اب کتنی مشکل سے وہ مہینے گزرے ہوں گے. بچہ جنا لے کے آ گئی. کہا یا رسول اللہ یہ بچہ. اور فرمایا جاؤ، جب بچہ کو دودھ پلاؤ، جب کھانے کے قابل ہو جائے پھر لے کے آنا. نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ گرفتاری ہے، نہ نگرانی ہے، لیکن ایمان جو ہے، ایمان جو ہے پھر آ گئی. اور یہ پتا ہے سزا کیا ملنی ہے، اور یہ بھی پتا ہے ماعز کو کیا سزا ملی ہے. سزا جاری ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی علامت؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ہو، سرور آ جائے.
وسعتک سیئتک، اور تجھے تیرا گناہ شرمندہ کر دے، بے چین کر دے، پریشان کر دے، فانت مومن، یہ ہے ایمان کی علامت، یہ ہے ایمان۔ تو میرے عزیزو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس ایمان کی علامات موجود ہوں۔ آج لوگ بیمار ہو نہ ہو نا، جن کے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں نا، وہ سال میں نہیں 6 مہینے میں ایک ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو ہر مہینے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہر مہینے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمائی کرواتے ہیں، کوئی سالانہ کراتے ہیں، سال میں تو کرانا ہی کرانا ہے۔ اور کوئی زیادہ ہی خوشحال ہو تو وہ پھر پاکستان میں نہیں کراتے، باہر جا کے سالانہ ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ سانس آ بھی رہی ہے نہیں آ رہی، کہیں اس میں کہیں رکاوٹ تو نہیں آ رہی۔ سال میں ایک مرتبہ پورا ٹیسٹ ہوتا، جائزہ لیتے ہیں۔ زندگی کی قدر و قیمت ہے نا، اس سانس کی قدر و قیمت ہے، تو اس کا اہتمام ہے۔ صحابہ کو اگلی زندگی کی ایمان کے سانس کی قیمت تھی، اس لیے انہیں فکر ہوتی تھی کہ ایمان ہے، وہ اس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ہماری تو زندگی گزر جاتی ہے، کبھی ایمان کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ کبھی ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ کہ یا رسول اللہ من، کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ تین مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں۔ اس کی ایمان کے چراغ کی روشنی بڑی مدھم ہے، بجھی جا رہی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ہم تو ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہوتے ہیں، اندر کینہ رکھا ہوتا ہے، اندر بغض رکھا ہوتا ہے، اندر حسد رکھا ہوتا ہے، اندر کھوٹ رکھا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ہیں، سب مسلمان ہیں، وظیفے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور نفرتوں کی آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں تو آپ کو گھر کی بات کر رہا ہوں نا، ورنہ مسلمانوں کے بازار دیکھ لو، مساجد دیکھ لو، مراکز دیکھ لو، تجارتی مراکز دیکھ لو، بتائیے مسلمانوں میں محبتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان کی دولت نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ارے بھائی وہ ایمان کیسا جہاں امانت ہی نہ ہو؟ لا ایمان لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، ارے بھائی اس کا ایمان کہاں کا جس کے ہاں عہد ہی نہیں، جسے اپنے عہد کی وفا ہی نہیں، جسے اپنے عہد کی پاس ہی نہیں، وہ کیسا ایمان ہے؟ تو ایمان ایسا تو نہیں ہے میرے عزیزو کہ بس ابا مسلمان تھے، ایمان والے تھے، بیٹا ویسے ہی مسلمان ایمان پہ مرے گا، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے،
کہ ابا دولت مند تھا تو باپ کے مرتے بیٹا دولت مند ہو گیا؟ باپ جاگیردار تھا، باپ کے مرتے بیٹا جاگیردار ہو گیا؟ باپ گدی نشین تھا، باپ کے مرتے بیٹا گدی نشین ہو گیا؟ نا ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک زندگی ہے. ایمان ہوگا تب مومن ہوگا، اسلام کی زندگی ہوگی تب مسلمان ہوگا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احسان فرمایا امت پر، علامت پوچھ لی تاکہ ہم بھی اپنا ایمان صبح شام دیکھتے رہیں. اگر رات کو سوتے وقت جائزہ لے لیا کریں کتنی برائیاں ہیں جو آج مجھ سے ہوئی، اس پر مجھے شرمندگی کتنی ہے، اس پر مجھے دکھ کتنا ہے، اس پر مجھے غم کتنا ہے. آیا میرے اندر بھی ایسا شوق ہے جب ویسے پیاس کے موقع پہ پانی کا شوق ہوتا ہے، بھوک کے موقع پہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، گرمی کے موقع پہ ٹھنڈک کا شوق ہوتا ہے، کیا مجھے بھی نیکی کا ایسا شوق ہے؟ ایمان تو اس کا نام ہے نا کہ نیکیوں سے سرور آ جائے، نیکیوں میں مزہ آ جائے. اور جب برائی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے. اب بتائیے وہاں ایمان کے کہاں گزر ہے؟ ان زندگیوں میں ایمان کا کہاں گزر ہے جہاں برائی ہی فخر کی چیز بن جائے، جہاں برائی ہی اسٹیٹس بن جائے، جہاں برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جائے. بتائیے اس زندگی میں پھر ایمان کا کہاں گزر ہے؟ برائی تو وہ ہوتی ہے نا جس پہ آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے. اور شرمندگی کیا ہوتی ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے. اب تو اگر کہیں چپکے میں کرتا ہے تو صبح کے اعلان کرتا ہے، فخریہ طور پہ کہتا ہے اتنا سود لیا ہے، نئی فیکٹری لگا رہا ہوں، نئی فیکٹری لگا رہا ہوں، اتنا سود لے لیا. گندگی رات کی تنہائی میں کی، صبح آ کے دوستوں میں بتاتا ہے فخریہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھائی ایمان دیکھ لیا کرو. علامت یہ ہے اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور برائی شرمندہ کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باطنی حس بتلائی ہے. جیسے ظاہری حس ٹھیک ہوتی ہے نا، ظاہری حس زبان کا ذائقہ پتہ لگتا ہے. کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے، میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، چینی میٹھی لگتی ہے، مرچیں کڑوی لگتی ہیں. علامت ہوتی ہے کہ زبان کی حس ٹھیک ہے. اور اگر شدید بخار ہو جائے تو میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی ہے. تو مطلب یہ کہ ذائقہ خراب ہو گیا، حس خراب ہو گئی. نزلہ زیادہ ہو جائے، زکام لگ جائے اور کئی دن تک بخار رہے. جب سانپ ڈس لیتا ہے تو نیم کے پتوں کی کڑواہٹ بھی کڑوی نہیں لگتی. علامت ہوتی ہے کہ حس ختم ہو گئی، ذائقہ بالکل بدل گیا. بیمار ہے، یہ زہر چڑھا ہوا ہے. اسی طرح میرے عزیزو جب باطنی حس اور ایمانی حس ٹھیک ہوتی ہے نا پھر نیکیوں کے سرور آتا ہے اور برائی کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب وہ باطنی حس خراب ہو جائے، جب باطنی حس خراب ہو جائے، ایمانی حس بیمار ہو جائے تو پھر نیکیوں سے آدمی کا دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے اور برائیوں میں آدمی کو لذت آنے لگتی ہے. پھر نماز جلدی پڑھتا ہے اور فیس بک کو وقت ضائع دیتا ہے. پھر تلاوت کا جی نہیں چاہتا، گندگیاں دیکھنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں.
نیکیوں سے دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے، نیکوں سے طبیعتیں مانوس نہیں رہتی، اور بدی اور برائی میں لذت آنے لگتی، گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو یہ باطنی حس خراب ہو گئی، یہ ایمانی حس خراب ہو گئی، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو باقی چیزیں کیا رہیں گی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایمان کی مثال ایک درخت کی سی ہے، ایمان کی مثال ایک درخت کی سی ہے۔ اب درخت کی جڑ سے لے کر اس کا تنا، اور پھر اس کے تنوں کا پھیلنا، اور پھر اس کی شاخیں، اور پھر اس کی آگے شاخوں کا نکلنا، اور پھر اس کا آخری درجہ پتے، پھول، یہ پورا درخت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس پورا درخت کا نام ایمان کی زندگی ہے۔ جڑ اس کی مثال ایمان کی سی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے، بتائیے تنا، اس میں تازگی رہے گی؟ شاخیں رہیں گی؟ چلو درخت جڑیں ہیں، ایمان ہے کسی درجے، لیکن اگر اس کا تنا کاٹ دیا جائے تو بتائیے اس کو بھی کوئی درخت نہیں کہے گا نا۔ نماز ہی نہ ہو، روزہ ہی نہ ہو، زکوٰۃ ہی نہ ہو، حج ہی نہ ہو، لقمہ حلال ہی نہ ہو، تنا ہی نہیں ہے، اس کی بھی حیثیت کوئی نہیں، اس کو کوئی درخت نہیں کہتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی زندگی کو ایک درخت سے مثال بیان فرمائی۔ جیسے درخت میں جڑیں اصل ہوتی ہیں، اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پورے درخت کی جان ان جڑوں سے ہے۔ جتنی اس درختوں میں جڑوں میں جان ہوگی، جتنی اس میں زندگی ہوگی، جتنی اس میں تازگی ہوگی، اتنا ہی پتوں کے اندر تازگی، پھولوں کے اندر تازگی آ جائے گی۔ لیکن مٹی میں رکھی وہ جڑیں اگر سوکھ جائیں، پتے گر جائیں گے، شاخیں گرنے لگیں گی، تنا سوکھنے لگے گا، وہ اپنی پہچان کھو جائے گا۔ تو ایمان بنیاد ہے، اس کی تازگی ہے۔ اگر یہ تازہ ہے، اور سبحان اللہ جب ایمان تازہ ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو پھر صرف تنا نہیں ہوتا، پھر صرف شاخیں نہیں ہوتی، پھر صرف پتے نہیں ہوتے، پھر پھول بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ایمان میں بہار آتی ہے، صرف فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا، صرف واجبات کا اہتمام نہیں ہوتا، صرف مستحب سنن کا اہتمام نہیں ہوتا، پھر آدمی نوافل اور مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ درخت کی پوری بہار کب لگتی ہے؟ جب اس پہ پتے بھی لگے ہوئے ہوں، جب اس پہ پھول بھی آئے ہوں، تو اس درخت کی رونق کا کیا کہنا۔ بس اوقات اس کے پھولوں کی اور اس کی تازگی کی خوشبو دور تک آتی ہے، بس اوقات اس کی خوشبو دور سے آتی ہے۔ جب ایمان کی زندگی میں بہار ہوتی ہے اور فرائض اور واجبات اور سنن اور نوافل کی رعایت ہوتی ہے پوری زندگی میں، صرف نماز میں نہیں، سنن نوافل کی رعایت پوری زندگی میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، پھر دیکھیے اس مسلمان کی زندگی میں کیا کشش اور کیا خوشبو ہوتی ہے۔ پھر اس مسلمان کی زندگی میں کیا کشش اور کیا خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن جب ایمان ہی کمزور ہو جائے تو پھر تو تنے میں جان ہی نہیں رہتی، پھر تو فرائض ہی کے اندر جان نہیں رہتی، معاملات میں فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، معاشرت میں
فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، عبادات میں فرائض میں کوتاہی کر رہا، ایمان گیا، ایمان کمزور، جڑیں سوکھ رہی ہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ایمان زندگی میں فرائض پہ بھی نہ کھڑا کر سکے، بتائیے موت کے وقت پھر زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ پھر اس کمزور ایمان سے قبر میں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان کی تازگی لاؤ، ایمان کی حقیقت لاؤ، واقعی ایمان والو بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان کی حقیقت لاؤ۔ دور میز میں رکھے دو سیب ہو نا، ایک پلاسٹک کا ہو اور ایک واقعی سیب ہو، دور سے دیکھنے والا کہے گا دو سیب پڑے، لیکن جب ان کو ہاتھوں میں لے گا تو ایک میں تو ذائقہ ہے، ایک کی رنگت میں کشش بھی ہے، ایک میں خوشبو بھی ہے، ایک میں توانائی بھی ہے، اور پلاسٹک والے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دور سے دونوں سیب لگ رہے تھے، قریب سے پتہ لگا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھنے میں نام کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، بچپن کے رسم و رواج کے لحاظ سے دونوں مسلمان اور ایمان والے کے لائے، لیکن جب زندگی گزارو اس کے ساتھ تو پتہ چلو میاں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ جب اس سے معاملات کرو نا، جب اس سے معاشرت اختیار کرو، جب اس کے ساتھ کاروبار کرو نا، جب اس کے ساتھ لین دین کرو نا، جب اس کے ساتھ زندگی گزارو نا، تب پتہ چلتا ہے ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ مومن جہاں ایمان ہے وہاں سچائی ہے، جہاں ایمان ہے وہاں دیانت ہے، جہاں ایمان ہے وہاں اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ جس کی بد اخلاقی سے اس کے پڑوسی تکلیف میں۔ اب پڑوسی ایک وہ بھی ہوتا ہے جو گھر کے ساتھ گھر والا ہوتا ہے، پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو ساتھ رہتا ہے، ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ساتھ کام کرتا ہے، ساتھ معاملات کرتا ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، سفر کا ساتھی۔ ایمان نہیں، تو اس ایمان دیکھنے میں تو دور سے دونوں سیب ہیں، لیکن جب ہاتھ میں اٹھایا تو پتہ لگا دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں خوشبو نہیں، اس میں ذائقہ نہیں، اس میں توانائی نہیں، اور اس حقیقی سیب میں سب کچھ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی ہمیشہ ہر آئے دن اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا خسارہ بہت بڑا ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ کوئی چند دن کی بات ہو، چند سالوں کی بات ہو، چند مہینوں کی بات ہو، یہاں تو کھربوں سال کی زندگی کی بات ہے، اور اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ وہی نہیں فرمایا لا يموت فيها ولا يحيى، اس کے پاس ایمان کا سانس نہیں ہے نا، ایمان کا سانس نہیں ہے جو کل قیامت میں سانس کے قائم مقام ہوگا، وہ نہیں ہے نا، تو نہ اس کا جینا ہے نہ مرنا ہے۔ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی ہو جاتا۔ دولت بڑی ہے میرے عزیزو، دولت بڑی ہے، تو ہمیشہ اس کی فکر رہے کہ یہ ایمان سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ ہر چیز کی قربانی دے دو، ہر نقصان برداشت کر لو، ہر
قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، لیکن ایمان کو اس کی حفاظت کرو، اس کی ہر حال میں حفاظت کرو۔ بڑا سا بڑا مفاد قربان کر دو، بڑی سے بڑی نقصان برداشت کر لو، لیکن ایمان اس کا نقصان برداشت نہ کرو، یہ بڑا گھاٹا ہے۔ تو اس کی ہر وقت فکر ہو کہ میرا ایمان تر و تازہ رہے، اور اس تر و تازگی کی علامات ایک تو اللہ کے نبی نے بتائی، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، اور دوسرے اللہ کے نبی نے بتائی کہ درخت کی طرح ہیں۔ ایمان کی تازگی کی علامت یہ ہے آپ کے اندر فرائض بھی زندہ ہوں، سنتیں بھی زندہ ہوں، مستحبات کی بھی رعایت ہو، اور آپ کی پوری زندگی کے اندر اسلام کی بہار نظر آئے، تازگی نظر آئے۔ جیسے نماز میں فرائض ہوتے ہیں نا، اور سنتیں ہوتی ہیں نا، مستحبات ہوتے ہیں، ایسے ہی معاملات کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ کم از کم فریضہ کیا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو میری ذات سے کم از کم درجے کا معاملات معاشرات کا فریضہ ہے میری ذات، اس لیے کہ حرام ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، جانی، مالی، جسمانی، ذہنی تکلیف پہنچانا حرام ہے، فرائض میں سے ہے، اور اس کے اندر جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کی رعایت ہو، تو اپنے ایمان میں یہ تازگی ہو، ایمان تازہ رہے، اور اس کا ضرور جائزہ لے لیں کہ برائی برداشت نہ ہو، فوراً استغفار ہو، فوراً اندر ہی اندر رونا ہو، غلط ہو گیا، ہوگا ضرور، ایمان کے ساتھ غلطی ہو جائے گی، بشر جو ہے خطا ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ اس کی زندگی میں رہ نہیں سکتا، یہ برائی اس کی زندگی میں برداشت نہیں ہو سکتی، اس سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں اگر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے نا، اور جس کسی چیز سے ڈرنا چاہیے، تو فرمایا کرتے تھے وہ ہے گناہ، وہ اللہ کی نافرمانی، یہ ہے جس سے زندگی میں آدمی ڈرے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ آدمی جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی سب سے منحوس گھڑی ہوتی، سب سے منحوس گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو۔ تو علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آدمی اگر دنیا میں کسی سے ڈرے تو اس گناہ سے ڈرے، یہ خوف، اس سے خوف کھانا چاہیے۔ اور سچ ہے جو گناہوں سے نہیں ڈرتا اور گناہوں سے نہیں خوف کھاتا، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ پھر ہر چیز سے ہی ڈرتا ہے، اسے پھر ہر چیز ہی ڈراتی ہے، اسے تو انجانے سے خیالات بھی ڈراتے ہیں، اسے تو دور دور کے توہمات بھی خوف زدہ رکھتے ہیں، وہ تو نہ جانے پھر کس کس چیز سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور جو واقعی گناہوں سے ڈرتا ہے نا، گناہوں سے ڈرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتے، ہر چیز سے بے خوف کر دیتے۔ تو یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں زندگی میں ہمارے گناہوں کی زندگی اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا جانا ہو جائے، اس کی فکر اپنے گھر میں بھی ہو، اپنی اولاد کی بھی ہو، اپنے بچوں کی بھی ہو، یہ دولت ساتھ ہے۔ لوگ انگلیاں چبائیں گے اور چبا چبا کے انگلیاں کھا جائیں گے، اس بات پر تکلیف اور حسرت ہوگی کاش کہ ایمان لے کے آئے ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔
جب وقت آئے گا نا اس کی قیمت لگے گی، تب اندازہ ہوگا کیا دولت ہے، تب اندازہ ہوگا یہ کیا دولت ہے۔ تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جس کا ایمان کے ساتھ جینا ہو جائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ سب سے بڑی فکر ہماری زندگی میں یہ ہو اللہ ایمان کی زندگی دے، ایمان پہ خاتمہ دے دے۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی کوئی گناہ جان بوجھ کے نہ کرنا اور کبھی کسی گناہ پہ اصرار نہ کرنا، اس لیے کہ گناہوں کا اصرار بس اوقات موت کے وقت یہ ایمان جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گناہ کا ہلکا نہ لینا، بس اوقات موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے کتنا گھاٹے کا سودا ہوا۔ ہمیں اندازہ نہیں گناہ کی کیا نحوست ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ ایک آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے بدیاں بھی کرتا ہے، اور نیکیاں کثرت سے کرتا ہے لیکن بدی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو گناہ تو نہیں کرتا لیکن ذرا نفلی عبادات بھی نہیں کر پاتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا۔ تو عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص گناہ نہیں کرتا اگرچہ نفلی عبادات زیادہ نہیں کر پا رہا، یہ آدمی محفوظ ہے، یہ آدمی محفوظ ہے۔ اور دوسرا آدمی جس کی زندگی میں کثرت سے نفلی عبادات ہیں لیکن گناہ کی زندگی بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ ہر وقت خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ نہ پتا کس گناہ کی نحوست سے ساری نیکیاں صفر ہو جائیں اور گناہ کی نحوست ساری نیکیوں کو کھا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، فوراً اگر برائی ہو جائے اور کوئی خطا ہو جائے تو اس کا توبہ کا تریاق استعمال کریں، اللہ سے سچی استغفار کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اس پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سبھی کو تقوی والی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گھن نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول مولا کریم نیکی والا تقوی والا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو گندگیوں سے محفوظ فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، انہیں اپنا بھی اور والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں ماں باپ کے لیے، ان کے لیے اے اللہ ان کی زندگی کے فیصلے کرنے آسان فرما،
ماں باپ کے لیے ذمہ داریاں پوری کرنا آسان فرما، جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، محبتوں کو عام فرما، باہمی اتفاق نصیب فرما، گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے اور اختلافات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نیکی کی زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنا، مددگار بنا، ہمیں اپنے گھروں میں نیکی کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم بدی کی اور بروں کی حوصلہ شکنی کی ہمیں ہمت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حادثات سانحات اسپتالوں کی زندگی سے، موذی امراض سے، وباؤں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم جو تیرے دین کی خدمت کے لیے زندگیاں وقف کیے ہوئی ہیں، اپنی صلاحیتیں وسائل لگا رہے، اپنی زندگیاں قربان کر رہے، اے مولا کریم ان کی محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو رنگ، نسل، وطن، علاقے، برادری اور فرقوں کے جتنے بت ہیں ان سے محفوظ فرما، ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ایمانی اسلامی رشتے میں تازگی پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔